السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے وہ لوگو، اتقوا، ڈرو، ربکم الذی، اپنے رب سے کہ وہ جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وخلق، اور پیدا کیا، منہا، اس سے، زوجہا، اس کا جوڑا، وبث، اور پھیلائے، منہما، دونوں سے، رجالا، مرد، کثیرا، بہت، ونساء، اور عورتیں، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی، وہ ذات جو کہ تساءلون، آپس میں مانگتے ہو، بہ، اس کے نام پر، والارحام، اور رشتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا، ہے، علیکم، تم پر، رقیبا، نگہبان۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داروں سے بھی، بے شک اللہ ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، یعنی پورے نوع انسانی آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے آدم، آپ انسانوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ بخاری احادیث الانبیاء، باب قول اللہ تعالی لقد ارسلنا، حدیث 3340۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جان سے پیدا کرنے سے یہ توجہ دلانا بھی مقصود ہے کہ تم تمام انسان ایک شخص کی اولاد ہو، کوئی اور رشتہ داری نہ ہو تو یہ رشتہ داری کیا کم ہے، اس کا خیال ہی رکھو اور اپنے کمزوروں کی مدد کرتے رہو۔ جو دوسرا پوائنٹ اس آیت میں بیان ہوا ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اس طرح فائدہ اٹھاؤ گے کہ اس میں برابر ٹیڑھا پن ہوگا۔ بخاری احادیث الانبیاء، باب خلق آدم و ذریتہ، حدیث 3331 5184، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض روایات میں ہے وَقَصْرُهَا طَلَاقُهَا، اور اس کا توڑنا اسے طلاق دینا ہے۔ مسلم الرضا، باب وصیت بالنساء، حدیث 61559، بخاری 5184۔ قرآن کی آیت سے معلوم ہوا کہ حوا آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئیں۔ حدیث سے ثابت ہوا کہ پسلی سے پیدا ہوئیں۔ اس کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی۔ بعض لوگ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت میں کچھ ٹیڑھا پن رہتا ہی ہے، اس لیے اسے پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے، مگر قرآن کی صریح الفاظ کے آدم سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، ان کے ساتھ حدیث ملائیں تو اس کا پسلی سے پیدا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ہاں، اس کی کجی بھی اپنی جگہ درست ہے، تساءلون بہ والارحام، یعنی جس اللہ کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یعنی یہ تیسرا پوائنٹ اس میں بیان ہو رہا ہے، تساءلون بہ والارحام، یعنی جس اللہ کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اس اللہ سے ڈرو۔ والارحام، اس کا عطف لفظ اللہ پر ہے، یعنی واتقوا الارحام، کہ قطع رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی سے بچو۔ الارحام کو میم کی کسرہ سے پڑھنا غلط ہے اور قواعد نحویہ کی رو سے بھی ٹھیک نہیں۔ ہاں، معنی کے اعتبار سے صحیح ہے، یعنی جس رشتہ داری کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ قرطبی اور شوکانی فرماتے ہیں کہ تمام علماء شریعت و لغت کا اتفاق ہے کہ الارحام سے محروم اور غیر محرم
محرم اور غیر محرم تمام رشتے مراد ہیں۔ قرآن و حدیث میں قطع رحمی کی بہت مذمت آئی ہے، جیسا کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 22 تا 23 میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت قاطع الرحمہ۔ بخاری الادب باب اسم القاطع حدیث 5984 عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا، جو شخص چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کے نشان یعنی قدم دیر تک رکھے جائیں، وہ اپنے رشتہ داری کو ملائے۔ بخاری الادب باب من بسط لہو فی الرزق حدیث 5983 عن ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری بات جس میں رقیباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، سو اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ بخاری الایمان باب سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم کی حدیث نمبر 8 عن ابی ہریرہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وآتوا الیتامی، اور دو یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، ولا تتبدلوا، اور نہ تم بدلو، خبیثہ، ناپاک کو، بالطیب، پاک سے، ولا تأکلوا، اور نہ کھاؤ، اموالہم، ان کے مال، الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، انہو، بے شک، کان ہے، خوباً کبیرہ، بہت بڑا گناہ۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور گندی چیز کو اچھی چیز کے عوض بدل کر نہ لو، اور نہ ان کے اموال اپنے مالوں سے ملا کر کھاؤ، یقیناً یہ ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، یعنی جب یتیم بالغ ہو جائے تو ان کے اموال ان کے سپرد کر دو، اور یہ نہ کرو کہ یتیم کے مال سے اچھی چیز طیب لے کر اس کی جگہ ردی یعنی خبیث چیز رکھ دو۔ طیب اور خبیث حلال اور حرام کے معنی میں بھی آتے ہیں، اس لیے بعض نے یہ معنی کیا ہے کہ اپنا حلال مال چھوڑ کر دوسرے کا مال مت کھاؤ جو تمہارے لیے حرام ہے۔ آیت میں الا بمانی معا ہے، یعنی ان کے اموال کو ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے اپنے مالوں کے ساتھ مت ملاؤ، ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں، اصلاح کی نیت سے ملانا جائز ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 220 میں ہے۔ وَإِن، اور اگر خفتم، تم ڈرو، اللہ تقسطوا، کہ نا انصاف کر سکو گے، فی الیتامی، یتیموں میں، فانکحوا، تو نکاح کر لو، ما طابا، جو پسند ہو، لکم، تمہیں، من النساء، عورتوں سے، مثنی، دو دو، وثلاثہ، اور تین تین، ورباع، اور چار چار، فَإِن خفتم، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو، اللہ تعدلوا، کہ نا انصاف کر سکو گے، فواحدۃ، تو ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا جو لونڈی جس کے تم مالک ہو، ذالک، یہ، ادنا، قریب تر ہے، اللہ تعولوا، کہ نہ جھک پڑو۔ اور اگر تم ڈرو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہیں کر پاؤ گے تو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو، دو دو سے، اور تین تین سے، اور چار چار سے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ عدل نہیں کرو گے تو ایک بیوی سے، یا جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہو، یعنی لونڈیاں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سوال کے جواب میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعض یتیم لڑکیاں کچھ لوگوں کی پرورش میں ہوتی ہیں، وہ ان لڑکیوں کے مال اور جمال کی وجہ سے ان سے نکاح کر لیتے، لیکن انہیں اپنے گھر کی لڑکیاں سمجھ کر پرائے گھر کی لڑکیوں جیسا نہ تو مہر دیتے، نہ ان کے دوسرے حقوق ویسے ادا کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ اگر تم یتیم لڑکیوں سے ان کے مہر اور نقصانات میں انصاف نہیں کر سکتے تو ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو نکاح کر لو۔ بخاری التفسیر باب وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا حدیث 4564۔ مثنی و ثلاثہ و رباع، اس آیت سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمہور علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص کے لیے بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں اپنے حرم میں رکھنا جائز نہیں۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے،
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت سے بصراحت یہ مسئلہ ثابت ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شافعی نے جو فرمایا اس پر علماء کا اجماع ہے۔ غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے 4 کا انتخاب کر لو۔ احمد مسند احمد جلد نمبر 2 پیج نمبر 14 حدیث نمبر 4730۔ ابن ماجہ النکاح باب الرجل یسلم وعندہ حدیث 1953 عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مزید صحابہ کے واقعات ابن کثیر میں ملاحظہ فرمائیں۔ قرطبی لکھتے ہیں کہ رافضی یعنی شیعہ اور بعض دوسرے لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ شادیاں 4 سے زائد بھی جائز ہیں، مگر یہ لغت اور سنت سے جہالت کا نتیجہ ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اس سے بعض لوگوں نے ایک سے زیادہ شادیوں کے ناجائز ہونے پر استدلال کیا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہیں کرو گے تو ایک بیوی پر اکتفا کرو یا لونڈی پر۔ اس کے ساتھ وہ دوسری آیت بھی ملاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 129۔ اور تم ہرگز نہ کر سکو گے کہ عورتوں کے درمیان برابری یعنی عدل کرو، خواہ تم حرص بھی کرو۔ خلاصہ دونوں کا یہ نکالا کہ جب عدل ہو ہی نہیں سکتا تو مرد ایک سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا۔ ان حضرات نے وہی کام کیا کہ لا تقربوا الصلاۃ والے حضرات کرتے ہیں کہ آگے وانتم سکارا، کہ اگر تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کی اگلی جو آیت ہے اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا پورا فرمان یوں ہے اور تم ہرگز نہ کر سکو گے کہ عورتوں کے درمیان برابری کرو، خواہ تم حرص بھی کرو، پس مت جھک جاؤ ایک کی طرف، مکمل جھک جانا کہ اس دوسری کو لٹکائی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ معلوم ہوا وہ عدل جو انسان کر ہی نہیں سکتا یعنی دلی میلان، دلی محبت، وہ واجب ہی نہیں۔ زیادہ بیویاں ہمارے نبی اور اصحاب کی سنت ہے۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یعنی اگر کسی کو خوف ہے کہ وہ اتنا عدل بھی نہیں کر سکتا جتنا واجب ہے کہ رات رہنے اور نان و نفقہ میں بھی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ دلی محبت اور میلان و صحبت میں تو برابری ممکن ہی نہیں، تو ایک بیوی رکھے یا لونڈیاں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے یہ زیادہ قریب ہے کہ تمہارے عیال زیادہ نہ ہو جائے اور تم فقیر نہ ہو جاؤ، اور پھر اس پر برتھ کنٹرول کی بنیاد رکھ دی ہے کہ بچے کم پیدا کرو، حالانکہ بچے تو لونڈیوں سے بھی پیدا ہوتے ہیں اور لونڈیوں کی تعداد بھی مقرر نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بچے پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ان عورتوں سے نکاح کرو جو بہت بچے جننے والی اور بہت محبت کرنے والی ہوں، کیونکہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ ابو داؤد النکاح باب النہی ان تزوج من لم یلد من النساء حدیث نمبر 2050 عن معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اللہ تعالی کا معنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم نہ کرو، انصاف سے نہ ہٹو۔ ابن حبان حدیث 4029 عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔